بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پر غار ثور موجود ہے۔ غار ثور خانہ کعبہ سے 7 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں رنگ روڈ کے ساتھ ہے۔ سامنے وہ جبل ثور نظر آ رہا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ میں موجود غار ثور کی زیارت کرنے کا مقصد عبادت کرنا نہیں، بلکہ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کا ذہن آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو آپ نے مدینہ کی سائیڈ والا رستہ اختیار نہیں کیا بلکہ دوسرا رستہ اختیار کیا، کیونکہ مدینہ کی سائیڈ پر کفار مکہ تلاش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب جانے والے رستے کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر 3 دن گزارے۔ ہم ساتھ ساتھ زیارت کریں گے اور میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن کیوں گزارے۔ جب کفار مکہ کو یہ محسوس ہونے لگا لوگ دوسرے علاقوں سے بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ چیز سے حسد کرنے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر زندگی بھر کے لیے قید کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے یا فوراً قتل کر دیا جائے۔ ان تمام منصوبوں کی ابلیس نے مخالفت کی۔ اس نے کہا جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوگا وہ کسی نہ کسی طریقے سے رہا کروا لیں گے۔ پھر ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا ہر قبیلے کا ایک جنگجو نوجوان چن لیا جائے، پھر تمام نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور ان کا خاتمہ کر دیں۔ اس طرح قتل کی ذمہ داری کسی ایک قبیلے یا فرد پر عائد نہیں ہوگی۔ اس طرح بنو ہاشم ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ ہم خون بہا دا کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیں گے۔ ابو جہل کی باتوں سے ابلیس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بے اختیار بول اٹھا یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے۔ اس کے بعد اجلاس ملتوی ہوا، تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ قریش کے سردار قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ قتل میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا دستہ حضور کے مکان کے ارد گرد پہرے پر بٹھا دیا جائے تاکہ محمد بھاگنے نہ پائے اور ہم سوتے ہی انہیں قتل کر دیں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ آج آپ بستر پر نہ سوئیں۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی ہاتھ میں مٹی لے کر سورۃ یاسین کی ایت واجہ اللہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے۔ آپ نے وہ مٹی ان کی طرف پھینک دی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہ آئے۔ جو لوگ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں وہ بھی اس ایت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ ان کی تمام تکالیف دور ہو جائیں گی۔ الحمدللہ میں کئی سالوں سے یہ ایت پڑھتا آ رہا ہوں۔ مجھے زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل سے میرے رب نے نکالا، اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں ہر نماز کے بعد اس ایت کو پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ابھی غار ثور کافی دور ہے، انشاءاللہ اس وقت تک میں نے آپ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور تک آنے کا تمام واقعہ بتا دینا ہے۔ صبح ہوتے ہی جب کفار مکہ نے چادر کو ہٹایا تو وہ دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ وہاں پر حضرت علی موجود تھے، اب کم عمر تھے، اس لیے انہوں نے ڈانٹ کر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے ابو بکر کے گھر پہنچے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کی جانب سے ہجرت کا حکم دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چنانچہ ابو بکر اور آپ نے ہجرت کا پورا منصوبہ تیار کر لیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مکہ سے باہر غار ثور میں کچھ عرصہ قیام کیا جائے، پھر اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب چل پڑیں گے۔ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹ پہلے سے خرید کر کسی محفوظ جگہ پر رکھے تھے۔ دونوں دوست چپکے مکہ سے باہر نکلے اور غار ثور کی جانب چل پڑے۔ دوستو اب ابو بکر کی محبت دیکھو۔ آج کے نوجوانوں کو اس پہاڑ پر چڑھتے وقت کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نوجوانوں کی سانسیں پھول جاتی ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو ابو بکر نے آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور پہاڑ کے اوپر چلنے لگے۔ دوستو یہ پہاڑ کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چند انتظامات مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذمہ یہ کام سونپ دیا کہ مکہ کے لوگوں کی باتیں سن کر ان تک پہنچائیں۔
اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو ہدایت دی کہ وہ جبل سور کی پہاڑی کے نزدیک بکریوں کو چراتا رہے اور شام کو غار سور میں دودھ دیتا رہے۔ اپنی بیٹی اسما کو حکم دیا کہ رات کی تاریکی میں غار سور میں کھانا لاتی رہے۔ اس طرح غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سرگرمیوں کی اطلاع ملتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں 3 روز قیام کیا۔ کفار مکہ کو پتہ چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گرفت سے نکل چکے ہیں۔ اب ان لوگوں نے بڑے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ یہ لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ابو بکر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا، جبکہ جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ جب انہوں نے جال اور گھونسلے کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا یہاں کوئی بھی انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس چلے گئے۔ جب قریش کے سردار آپ کا سراغ لگانے میں ناکام ہوئے تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ پھر مکہ کے نوجوان لالچ میں آ کر تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر ہر طرف پھیل گئے۔ ابو جہل اپنے گنڈوں کو لے کر ابو بکر کے گھر پہنچا۔ اسما سے اس کے باپ ابو بکر کے بارے میں پوچھا۔ جب اسما نے لا علمی کا اظہار کیا تو ابو جہل نے ان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس سے حضرت اسما دور جا کر گر پڑیں۔ یہ لوگ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ٹولیوں کی شکل میں تلاش کرتے رہے۔ چوتھے دن ابو بکر غار سے باہر نکل کر اپنے 2 اونٹ غار تک لے آئے۔ ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، جبکہ دوسرے اونٹ پر ابو بکر اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ بیٹھ گئے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ چپکے سے غار ثور سے نکلا اور مدینہ کی جانب چل پڑا۔
انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ آپ کا پیچھا کرتے رہے، ان میں سراقہ بن مالک بھی تھا۔ یہ مکہ میں اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہنے لگا، میں نے 3 اونٹ سواروں کو دیکھا ہے، مجھے یقین ہے وہ محمد اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ نے اسے آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ تو فلاں فلاں تھے جو اپنے کھوئے اونٹ کی تلاش کر رہے تھے۔ پھر سراقہ کچھ دیر بیٹھا رہا تاکہ وہاں پر موجود لوگوں کو شک نہ ہو۔ گھر گیا، گھوڑے کو تیار کیا، فال نکالنے والے تیر بھی ساتھ رکھ لیے۔ اس نے فال نکالا تو اس میں لکھا تھا، اس طرف مت جاؤ۔ سراقہ نے 3 بار فال نکالا، 3 بار یہی جواب نکلا، اس طرف مت جاؤ، مگر 100 اونٹ کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہوا سے باتیں کرتے ہوئے چل نکلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ 3 مرتبہ اس کا گھوڑا گرا، 3 مرتبہ اس نے فال نکالی۔ جب یہ بالکل قریب پہنچا تو گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دنس گئیں۔ جب اس کے سر سے انعام کا بھوت اترا تو بلند آواز سے کہنے لگا، میں فلاں ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، مجھے تحفظ کی ایک دستاویز چاہیے جو میرے اور آپ کے درمیان ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہڈی پر تحریر لے کر دی۔ پھر اس نے اپنا گھوڑا مکہ کی جانب پھیر لیا۔ دوستو، یہ غار ثور ہے، یہاں بڑی تعداد میں بلیاں بھی موجود ہیں۔ لوگ ان کے لیے یہاں کھانا لے کر آتے ہیں۔ یہاں بھی لوگ بڑی تعداد میں اپنے نام اپنے کام لے کر جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ کام ناجائز ہے۔